عمران خان نہ نواز شریف نہ زرداری، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی ایسا نہ سمجھے کہ چند نعروں کی وجہ سے کوئی فرشتہ ہو جائے اور کوئی پورا شیطان نہیں. جو جہاں پر ہے اس کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے. یہ جو ٹرانسجینڈر کا قانون بنا 2018 میں، تو اس کے سب سے بڑے ڈیفینڈر پی ٹی آئی کے لوگ تھے. پی ٹی آئی کے دور میں اسمبلی کے اندر ایک ہندو ممبر نے، یہ جو ڈاکٹر رمیش کمار ہے، اس نے مسودہ پیش کیا کہ اس کو قانون بنایا جائے کہ شراب پر پابندی لگنی چاہیے، اس لیے کہ شراب اسلام میں بھی حرام ہے، مسیحیت میں بھی حرام ہے، ہندوازم میں بھی حرام ہے. جب تمام ادیان کے مطابق شراب حرام ہے تو آپ اس کو ممنوع کر دیں، اس کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دیں. ہندو ممبر یہ مسودہ لے کر آتا ہے اسمبلی میں، اور ان تینوں پارٹیوں کے ممبرز اور سب سے آگے موجودہ حکومت نہیں، سابقہ حکومت کے بعض ممبر سینہ تان کر آتے ہیں کہ کون مائی کا لال ایسا ہے جو اس قانون کو پاس کرا سکے. ہم سب کٹھے ہیں اور یہ قانون کبھی بھی پاس نہیں ہوگا. آپ یہ یاد رکھیں کہ اس سسٹم میں جب تک ہیں تو پھر نیچے حکومتوں کے چہرے بدلنے سے کوئی بہت بڑا فرق پیدا نہیں ہوتا. ہاں، بعض چیزوں میں کیوں نہیں، بعض نعرے بہت اچھے ہیں اور ان کو سپورٹ بھی ملنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سسٹم اس کے ذریعے سے پاک ہو جائے. ایسا نہیں ہے. ہمیں اس طرح کی کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. وہ جو قانون بنا، بعد میں نے تحقیق کی، پتہ چلا جو پنجاب اسمبلی کا قانون تھا عورت اور مرد کے حوالے سے، پنجاب گورنمنٹ کو قرضہ چاہیے تھا ورلڈ بینک سے. انہوں نے جب ان سے ڈیمانڈ کی تو انہوں نے کہا آپ یہ قانون پاس کروا دیں. یہی شہباز شریف کی حکومت تھی. قانون پاس ہو گیا، ان کو قرضہ مل گیا. یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا تعلق کسی خاص پارٹی سے نہیں ہے، پورے نظام سے ہے. اس لیے یہ نظام تب تک اسی طرح سے رہے گا جب تک عوام کے اندر اس نظام کے حوالے سے یہ شعور پیدا نہ ہو کہ جب تک ہمارے ملک کا نظام سرمایہ داروں کے زیر نگیں ہے اور ان کے جوتوں کے نیچے پستا چلا جاتا ہے، اس وقت تک کوئی بہت بڑی تبدیلی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. یہ بات ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے. اس لیے ایک اسلامی، ایک دینی طالب علم کی حیثیت سے بھی اور پاکستانی مسلمان کی حیثیت سے بھی جو اس وقت اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی فرد اس ملک میں نظام کی اصلاح کے حوالے سے کوئی چھوٹا بھی قدم اٹھاتا ہے اور وہ واقعی نظام کی اصلاح ہے تو وہ واقعی تعمیر ہے، لیکن اس سے آپ بہت بڑی توقعات وابستہ نہ کریں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے بہت بڑی توقعات وابستہ نہ کریں. ہاں، جزوی طور پر 18-20 کا فرق پڑ جائے گا، 17-20 کا شاید فرق پڑ جائے، 15-20 کا شاید فرق پڑ جائے، لیکن کوئی بہت جوہری تبدیلی نہیں آنی جب تک ہم اس سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ ہیں. یہ ہمیشہ ہمارے ذہن نشین بات ہونی چاہیے. کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہے اسی ایجوکیشن کے حوالے سے، نصاب تعلیم کے حوالے سے، یہاں پر ہمارے دوست احباب بیٹھے ہوئے جنہوں نے بڑی زحمتیں کی، بڑے رابطے کیے نصاب تعلیم کے حوالے سے جو مسودے بن رہے تھے. لیکن بات اس وقت بھی یہ چل رہی تھی کہ یہ فلان حکومت یہ کام کر رہی ہے. اگر تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ جاتے تو سمجھ آ جاتی کہ بھئی یہ ان حکومتوں کے بس کی بات نہیں ہے. چاہے آپ کا نصاب تعلیم ہے، چاہے آپ کے قوانین ہیں، یہ ان حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. ان کو ایجنڈا دیا جاتا ہے اور اس ایجنڈے کے تحت یہ کرنے پر مجبور ہے. یہی نصاب تعلیم جو اس وقت متنازع ہے، جس میں ہمارے بہت سارے مسائل موجود ہیں، جس پر اعتراضات موجود ہیں، اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں تو یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے.